الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ حضرات و سامعین، ایک مومن کا قیمتی سرمایہ اس کی نیکی ہے۔ جس طرح کہ ایک تاجر آدمی اور ایک دنیا دار آدمی، اس کے نزدیک سب سے قیمتی اس کی دولت یا اس کا عہدہ یا اس کی وزارت، اس کی اولاد یا اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز دنیا نہیں، وہ نیکی ہے۔ کیونکہ قیامت کو انسان کے کام صرف نیکی آنی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں یہ موت کے فوراً بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں، اس کا ایک رتی برابر بھی انسان کو کوئی بینیفٹ دے، نہ اس کا قبر میں پوچھا جانا، نہ حشر میں۔ دولت اس کا بھی کوئی نہیں، انسان کی کرسی اور وزارت اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس سے بڑا کچھ فائدہ لے لیتا ہے، جائز ناجائز، لیکن قیمتی چیز ایک مومن کی نیکی ہے، نماز ہے، اس کا قرآن پڑھنا ہے، اس کا کوئی عورت ہے تو اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک مومن کی نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی عام آدمی نیکی کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں۔ انسان، ایک مومن آدمی اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، کاروبار بند کرتا ہے، رشتہ داروں میں سے، بیوی بچوں میں سے اٹھ کے آتا ہے۔ اسے شیطان کتنی دفعہ برگلاتا ہے کہ تو نماز گھر میں پڑھ لے، نماز چھوڑ دے، نماز ایسے لیٹ کر لے۔ ایک نیکی ایک مومن جب کرتا ہے تو وہ قیمتی سرمایہ اور بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو ایک انسان کی محنت کی کمائی ہو تو اسے ضائع کرنے کو دل کرتا ہے؟ جی نہیں۔ ایک آدمی صبح سے شام تک کمائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، رات کو اسے چند روپے ملے ہیں، 1000-2000 روپے اس کی دیہاڑی، اس کے سارے دن کی مزدوری ملی، تو وہ اسے پھاڑ دے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مہینہ بھر ملازمت کرتا ہے، اسے سیلری، اس کا وظیفہ ملتا ہے، تو کیا وہ اسے پھاڑ سکتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایک مومن آدمی کی نیکی ہے، تو نیکی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، جس طرح دنیا کا مال انسان بچاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جس وقت کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اسی وقت جوڑنا شروع کر دیتا ہے، روپیہ 2 5 ایسے، ایک چیز لے آؤ، 2 لے آؤ، اس بیٹی کو رخصت کرنا، اولاد بڑھتی جاتی، فکریں بڑھتی جاتی۔ آدمی کیسے دولت دنیا کی مال کو جوڑتا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے زیادہ جس کی سنبھال کرنی چاہیے وہ نیکی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سنبھال کی توفیق دے۔ تو چند کام میں گن دیتا ہوں جو نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیاں انسان کی جو قیمتی ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ دیکھیں نا، رمضان ہم نے بڑی محنت کی، بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی دے۔ کئی لوگ رمضان کے فوراً بعد جو غائب ہو گئے ہیں نا جی، ان کو جا کے آپ ملیں، ان کو کہیں اب بھی اللہ تعالیٰ وہی ہے، مسجد وہی ہے، ان کو کھینچ کے لائیں۔ انشاءاللہ جو شیطان ان کو چاند رات کو پڑ گیا ہے نا جی، تو جس وقت آدھی رات کو چاند نظر آیا تھا تو انہیں بھی شیطان نے دبوچ لی۔ ان کو جا کے آپ بھائی قابو کریں اور مسجد میں دوبارہ ان کو لے کے آئیں۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق دے۔ جو نیکیاں شروع کی ہیں اس پہ اللہ ہمیں ثابت قدمی دے۔ تو پہلی چیز شرک ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے۔ اگر تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے، اس کی نیکیاں دوبارہ اس سے مل جائیں گے، اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔
لیکن اگر توبہ نہ کی، شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کا کوئی عمل بھی قیامت والے دن وزن کے لیے ترازو میں نہیں رکھا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں توحید کی موت نصیب فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر نبی اپنی اولادوں کو یہی کہہ کے گیا ہے کہ توحید والے ہو کے مرنا، مشرک نہ مر جانا۔ ان المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ پلید لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پہلی چیز تو شرک سے بچے، دوسری چیز ہے نبی کی بے ادبی نہیں کرنی ساری عمر، ہمیشہ نبی کی عزت کرنی، احترام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام جس طرح ذات کا ضروری ہے، اسی طرح نبی کی بات کا بھی احترام ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں، بلکہ کوشش نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں لازمی داڑھی رکھیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے ادبی میں آتا ہے کہ اس کو ہم کاٹ دیں، اس کو سیریس معاملہ لیں، اس کو آپ ایزی نہ لیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذاتی نام نہیں لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا وہ ذاتی اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ کئی لوگ بدو آ کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نا جی کہتے تھے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں خاموش رہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جیسے نہیں ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے بے ادبی نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پہلی چیز جو ہماری محنت ضائع کرنے والی ہے نا جی وہ کون سی ہے؟ شرک، اللہ ہمیں بچائے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ نبی پاک کی بے ادبی۔ یہ لفظ بے ادبی جو ہے نا جی آپ کی ذات کے بارے میں بھی ہے اور آپ کی بات کے بارے میں بھی، کہ کوئی نبی کی حدیث سنائی جائے اس کا مذاق اڑا دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی کسی کے 2-4 بچے ہو جائیں تو کہتے ہیں تو کی ڈھیر لائی جنا بچیاں دا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، تمہارے بچے ہوں گے میرے امتی ہوں گے، قیامت کو میں حشر والے دن جو ہے نا وہ اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا۔ تو کئی ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں ایسے ہی، کئی ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں جی بچے 4 آپ کے ہو گئے ہیں، 2 ہو گئے ہیں، آپ نے تیسرا کیوں لیا؟ بھی تو چودھری ہے، تمہیں کس نے یہ کہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور طرح طرح کی جو ہے منصوبہ بندیاں شروع ہو گئی۔ یہ بھی نبی پاک کی توہین۔ کہتے جی عمران خان کا دور ہے اور بچے آپ 4 لے رہے ہیں وہ بولو دے پٹھے ہو، انتہائی نمک البات۔ تم سمیتے ہو تم رازق ہو؟ دیکھیں آپ بندے کا ذہن دیکھیں، بندہ سمجھ رہا ہے کہ بندہ رازق ہے، تیری اوقات کی کسی کو ایک لقمہ بھی کھلانے کی؟ کیوں جی کسی کی اوقات کیا ہے کسی کو ایک لقمہ بھی کھلانے کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق اسے بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تم کہاں رازق بن بیٹھے؟ یہ کہاں سے آ گیا 2-2 4-4 بچے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا الولود الولود، اور یہ منصوبہ بندی کافروں سے نکلی۔ آج دیکھو جا کے ترس رہے ہیں، اولادیں نہیں ان کی ہو رہی، پیسے دیتے ہیں سن کوئی بچے پیدا کرو، اولادوں کے لیے پیسے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ساری کنٹری جتنی ہے نا جی انگریز، ان کی اولادیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی بے ادبی سے بچائے۔ تو یہ جو ہے نا ٹھیکیداری رزق کی، یہ ہماری نہیں ہے، عرش والے کی ہے۔ سبحان واللہ خیر الرازقین، ماں کے پیٹ میں ہم کھلاتے۔ تو پہلی چیز شرک سے بچے۔
دوسری چیز نبی پاک کی بے ادبی نہ کرے، آپ کی عزت احترام جتنا کرے اتنا ہی بہتر۔ تیسری چیز یہ ہے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنے نیکیاں لے کے آئے گا، وزن کریں گے تو فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نیکی نہیں نکلے گی۔ استغفر، پہاڑوں کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ تو کیا چیز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جیسے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، حافظ صاحب، فلان صاحب جب تم سے الگ کمرے میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بغاوت خوب کریں گے۔ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کی بغاوت کیسے، جب سے یہ موبائل آیا نا پھر سمجھ آئی۔ پہلے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب سے لوگ چھپ چھپ کے بدکاریاں اور شرابیں پی رہے ہیں پھر سمجھ آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بندہ منافق ہوتا ہے نا اس کے عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے جو عمل انسان کے ضائع کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کہہ دے اپنی زبان سے کسی بھائی کے لیے، یہ کہہ دے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا تو میں اسے نہیں معاف کرتا، اس لیے کہ یہ معاف کرنے کا تو اختیار میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آج کل کئی لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں جنت میں نہیں جائیں گے، تو ٹھیکیدار ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس نے جنت میں جانا کس نے نہیں۔ فلاں کے عمل قبول نہیں ہوئے دی، تمہیں کیسے پتہ؟ تمہیں کوئی اللہ نے کسوٹی دی ہوئی ہے، کوئی ترازو دیا ہوا ہے؟ یہ قبولیت، یہ جنت، یہ مغفرت ہمارے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کافروں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، انہوں بیچاروں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیے ہوتے، اچھے یہ برے، تو ان کافروں کے بچوں کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جانتے ہیں انہوں نے کیا عمل کرنے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی جانے، وہی جانے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں انہوں نے کیا عمل کرنے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کبھی بھی اپنی عبادت پہ، ریاضت پہ، تہجد پہ، اپنی اشراق پہ، اپنے قرآن پڑھنے پہ بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے بے نمازی کو دیکھ کے چل لو تینوں تو رب نے بخشنا ہی نہیں۔ انا للہ بھائی، اس لیے یہ نمازیں روزے ہم لوگوں کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اپنے لیے پڑھتے، اپنی آخرت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس پہ فخر کر کے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہ زبان سے کہہ دے کہ تمہیں بخشنا ہی نہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بچے نے اپنے بھائی کو کہا تھا، وہ نافرمان تھا، یہ نیک تھا، تو اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ میں اسے نہیں بخشوں گا؟ جاؤ میں نے اسے بخش دیا ہے اور تمہیں جہنم میں ڈال دوں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ زبان کے بول جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ چنگی گل آندی ہے بولو، نہیں آتی تو خاموش رہو، اس خاموشی میں بھی ہمارے لیے نجات ہے اور آخرت کی جو ہے نا جی وہ آسانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بنائی کی ہوئی نیکیاں جو اللہ کی توفیق سے، اس میں بھی ہمارا فخر نہیں، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی، اللہ نے ہمیں قبول کر لیا، ہم مسجد میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ جو نیکیاں کر لی ہیں یہ تیری مہربانی ہے، ہمیں اب ایسے برے کاموں سے بچا جس سے ہماری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور ہمارا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت پہ رکھے، توحید پہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، اور اللہ اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ فلسطینیوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں۔ موضوع تو میں نے یہی بیان کرنا تھا فلسطین کا، لیکن کیونکہ میرا خیال ہے بات کافی ہو چکی ہوگی تو میں یہ بیان نہیں کیا۔ باقی فلسطین جو ہے نا جی اس وقت وہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسرائیل کا، یہود کا بڑا ظلم، جتنا بھی کہا جائے نا امت کے اوپر رونا، آپ روئیں نا قسم اللہ کی، پھر بھی یہ امت اصلاح کی طرف نہیں آ رہی۔ خیر ابھی کافی الحمدللہ کافی بیانات اور کافی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران بھی کچھ جاگیں، اللہ کرے کہ ان کو اتحاد اللہ دے،
مجھے رونا آیا نا اس وقت جب میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، ریلیاں الگ الگ نکلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، یہ فلاں جماعت کی ریلی نکلی، فلاں جماعت، اور یار تسی مسلمان نہیں، کٹھے کیوں نہیں ہوندے؟ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے تم؟ یہ کیوں نہیں تم کرتے کہ ایک ریلی نکال لو؟ اپنا دیکھنے احتجاج ہی کاؤنٹ کر رہے نا ان کے سامنے. تو پورے گجرانوالا سے یہ لوئی والے بائی پاس سے لے کے پنڈی بائی پاس سے چند قلعہ تک 2 گھنٹے کے لیے پورا گجرانوالا روڈ کے اوپر نکلے ہیں. تو خدا کی قسم پورے گجرانوالا کے اندر جگہ ایک تل برابر بھی نہیں ہوگی جہاں مسلمان نہیں. 4 بندے لے کے تے اپنی تصویراں کھچا کے بتا رہے جی میں آ گیا ہوں، میری جماعت نے انج کرتا، میری جماعت نے ایسے. وہ اللہ کے بندے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت ہو، تم سب مسلمان ہو. تم اس جو ہے نا فلسطینیوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ریلی نکالتے؟ اتنا بڑا امت کا اجتماع ہوگا، دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا. خدا کتنا بڑا گجرانوالا ہے. یہ پورا جی ٹی روڈ جو ہے نا جی پنڈی باس سے چند قلعہ تک فل پڑا ہوگا. لیکن ہے کیا؟ چند بندے لے کے نا جی اپنے بس بینر چک کے لگے پھر. خدا کے لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے سربراہوں کو بھی ہدایت دے کہ یہ اتحاد کریں. اگر یہ 57 ملک 60 ملک مسلمانوں کے صرف ایک پلیٹ فارم پہ ان کے حکمران ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسجد اقصیٰ کا نعرہ لگا دینا، خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا روب اتنا ہے، صفا ہستی کے کافروں کے میرے بھائیوں پیشاب نکل جائیں گے، ان کے پیشاب نکل جائیں گے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ دوسری بات کے علماء کو ہدایت دے. اور بھائی جان دکانداریاں چمکاؤ نہ، خدا واسطے اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرو تاکہ لاکھوں کا مجمع ہو. اور بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو اور 200 بندہ کھڑا، مجھے غصہ آ گیا ان کے اوپر. 200 بندہ کیا ہوتا ہے؟ پورا گجرانوالا اس کے لیے نکلے گا، خواتین، بچے، مرد، عورت، بوڑھے سب نکلے گا. ایک 200 بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے. اتنی بڑی مسجد اقصیٰ ہے، نبیوں کی سرزمین ہے. خدا کے بندو تم 200 400 بندے لے کے کھڑے ہو، یہ بات کرنے والی؟ پورے گجرانوالا مسلمان نہیں. ایک اعلان کرو، ادھر بائی پاس سے لے کے دوسرے بائی پاس تک ایک تل برابر بھی جگہ نہیں رہے گی. خدا کی قسم ہر بندہ چاہے جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے لیے سب غیرت مند، چاہے جو مرضی ہے، جس مرضی جماعت میں. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے. خدا کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی مدد کرے، بیت المقدس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فلسطین والوں کی اللہ مدد نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے علماء اور جتنے بھی حکمران ہیں اللہ ان کو ایک جگہ پہ جمع فرمائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تصویر بنا دے. اللہ بیماروں کو صحت تندرستی دے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دین بات سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، مال میں، گھروں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز میں برکتیں اور فضل عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین.